بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت اور داڑھی نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے۔ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا داڑھی نہ رکھنے سے ہم 24 گھنٹے گناہ میں ہوتے ہیں، یا اگر داڑھی نہ رکھے تو جہنم کے چوتھے درجے میں شامل کیے جائیں گے۔ اور پوچھنے والے اس طرح بتلا رہے ہیں کہ اصل میں آج جمعے میں امام صاحب نے یہ بات بولی تو میرا دل بس مانا نہیں، تو انہوں نے کوئی روایت یا حدیث بھی نہیں بتائی۔ یہ جواب فتویٰ کی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس کہ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی سنت، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایت دی ہے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروا کر یا منڈوا کر ایک مجھ سے کم کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مرتکب فاسق اور گناہگار ہے۔ دلیل کے طور پر یہ حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے پیدائشی یعنی سنت ہے۔ ایک تو مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا یعنی خلال کرنا، اور ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناف کے بال مونڈنا، نویں پانی سے استنجا کرنا۔ اور اسی طرح شیخ ذکریہ رحم اللہ علیہ راوی کہتے ہیں کہ مصعب رحم اللہ علیہ نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا مگر یہ کہ یہ کلی ہوگی۔ یہ باقاعدہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں دلیل کے طور پر موجود۔ اب ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے براز نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اب تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اسی طرح مذکورہ بالا احادیث میں صراح سے داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے۔ اس معنی کی مزید احادیث درج ذیل ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف میں بھی ہے اسی طرح، اور بھی بہت سی روایات صحیح بخاری میں بھی وارد ہے۔ نیز داڑھی منڈوانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ امت کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے شارح صاحب المنحل العذب المورود علامہ سبکی رحم اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈانا سب ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل وغیرہ رحم اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حرام ہے۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیز اس کے صاف کرنے اور ایک مجھ سے کم کاٹنے کی حرمت اشارتاً قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تغییر خلق اللہ یعنی انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح سورہ نساء 119 میں دلیل کے طور پر یہ آیت بھی موجود ہے۔ ترجمہ ایسا ہے مفہوم، اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہوے سے دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس میں وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا وہ سری نقصان میں ہوگا، وہ سری نقصان میں واقع ہوگا۔ تو واضح رہے کہ کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے اب ذرا تفصیل ہے، اس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بات اور مسئلہ سمجھ میں آئے۔ واضح رہے کہ کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں لفظ حرام کہہ کر اس کا حکم حرام بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ اشارتاً ایک حکم مذکور ہوتا ہے اور اس کا حکم حرام یا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بیان کردہ احکام کے مراتب و درجات
جاننے کا ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے شاگردوں تابعین رحم اللہ کی تشریحات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے آثار سے احکام اسلام کا مرتبہ متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، وحی کے نزول کے شاہد و کمال درجہ شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے سمجھنے والے ہیں۔ انہیں کسی فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ملی تو بلا کم و کاست پوری امانت داری کے ساتھ امت تک رخصت والا وہ عمل بھی پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داڑھی رکھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اور کسی نبی علیہ السلام یا صحابی رضی اللہ عنہ سے داڑھی صاف کرنا ثابت نہیں۔ ہاں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ ایک مشت تک داڑھی کو درست کرتے تھے، اس سے کم داڑھی رکھنا کسی سے منقول نہیں ہے، اور درجہ بالا احادیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور دو ٹوک حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سے وجوب ہی سمجھا، تب ہی خود بھی شدت سے عمل کیا اور آنے والی امت کو یہی امانت حوالہ کر کے گئے۔ ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں نے وہی امانت امت تک پہنچائی ہے۔ انہوں نے دین کے مسائل خود سے نہ بنائے ہیں اور نہ ہی خود سے احکام کے مراتب متعین کیے ہیں۔ فقہائے کرام رحم اللہ تب تک کسی چیز کا حکم اور اس حکم کا درجہ متعین نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود نہ ہو، خواہ صراحتاً ہو یا اشارتاً۔ یہ بات بھی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صراحتاً اور اشارتاً موجود ہے کہ مسلمان اہل علم کا اجماع، اتفاق مستقل حجت شرعیہ ہے، یعنی اگر قرآن و حدیث میں کوئی حکم صراحتاً موجود نہ ہو لیکن صحابہ کرام یا قرون اولیاء کے اہل علم کسی آیت یا حدیث کے مراد متفق ہو جائیں تو یہ اجماع خود حجت شرعیہ ہے۔ اس اجماع سے ہی حکم کا درجہ متعین ہو جاتا ہے۔ جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین و تبع تابعین اور فقہاء مجتہدین رحم اللہ قرآن و حدیث سے ایک مسئلے یعنی داڑھی صاف کرنے یا ایک مشت سے کم کرنے کا حکم سمجھ کر اس کے درجے پر متفق ہیں تو ان حضرات کا اجماع ہی اس کی حرمت کی دلیل ہے، خواہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صراحتاً حرمت نہ بھی موجود ہو۔ تو داڑھی بڑھانے کے وجوب پر صراحتاً دلالت کرنے والی احادیث موجود ہیں جن کی جانب مخالف یعنی واجب کو ترک کرنا حرام ہے۔ نیز داڑھی منڈوانا درذیل گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ ہے پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور فطرت کی مخالفت، تیسرا اس گناہ کا اعلانیہ ہونا کہ داڑھی ایسا گناہ ہے کہ داڑھی کو منڈوانا ایسا گناہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور گناہ کی تشہیر خود ایک گناہ ہے۔ چوتھا اللہ کی فطری بنائے ہوئی خلقت میں تبدیلی اور چہرہ بگاڑنے کا گناہ۔ پانچواں کافروں سے مشابہت، چھٹا خواتین کے ساتھ تشبہ اور مردوں کے ساتھ ایسا عمل جس سے خواتین کے ساتھ مشابہت حدیث کی روح سے موجب لعنت ہے۔ ساتواں مخنثین اور ہجڑوں سے مشابہت۔ آٹھواں گناہ کا تسلسل اور استمرار یعنی دوام کرنا اس گناہ پر، یعنی جب تک انسان اس عمل کا مرتکب رہتا ہے اس وقت تک اس کا گناہ برابر جاری رہتا ہے۔ نواں اسلامی اور دینی شعار کی خلاف ورزی، اور داڑھی کے شرعی حکم سے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحم اللہ کے افادات میں ہے کہ داڑھی قبضہ یعنی ایک مچھ سے کم کرانا حرام ہے، بلکہ یہ دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے اس کے اعلانیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دین اسلام کی کھلی توہین ہے، اور اعلانیہ گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں، اور داڑھی کٹانے کا گناہ ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ نماز وغیرہ عبادات میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی
اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو مذکورہ بالا تمام تفصیلات سے یقیناً آپ کے سامنے شرعی حکم واضح ہو گیا ہوگا اور آپ کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی۔ اگر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو اس پر مستقل رسالے اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا داڑھی کے احکام سے متعلق رسالہ جواہر الفقہ 7ویں جلد میں موجود ہے۔ تو اسی طرح حکیم الامت تھانوی صاحب کے افادات یعنی داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے رسالوں کا مطالعہ کیجیے۔ باقی داڑھی منڈوانے والے جہنم کے 4 درجے میں ہوں گے، یہ بات ہمیں نہیں مل سکی، واللہ اعلم۔ یہ فتویٰ جاری کیا ہے دارالافتاء جامع علوم اسلامیہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کی جانب سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔